اس میں تھے کہ غوث میں ہم پر خمس واجب ہے. ٹھیک. غوث ہم نے کہا کہ سمندر سے نکالنے کو غوث کہتے ہیں، یا غوطہ خوری کو غوث کہتے ہیں. سمندر شرط ہے یا دریا بھی ہے، حتیٰ جھیلیں بھی اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے. اس پہ ہم آ کے بحث کرتے ہیں. صرف اس میں یہ کہا کہ وہ جماد ہو یا نبات ہو، جو صاحب عروہ نے کہا تھا. ٹھیک. جماد و نبات میں سے پھر حیوانات خارج ہو گئے. حیوانات ہم نے کہا اگر آپ مچھلی نکالتے ہیں، حیوانات نکالتے ہیں، تو وہ بعد اخراج معونت سنہ ان پر خمس واجب ہوگا. بے عنوان غوث ان پہ خمس واجب نہیں ہوگا فوری. ٹھیک. لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر یہ جو حیوان بھی ہے یہ بھی غوث شمار ہو جائے، یعنی ان نادر حیوانات میں سے ہو، مچھلی وغیرہ کی طرح نہ ہو جو غوث شمار نہیں ہوتی. ٹھیک. کوئی ایسے بھی حیوان ہو سکتے ہیں جو موتی سے، لؤلؤ سے، مرجان سے زیادہ قیمتی ہیں اور اس طرح جال میں نہیں آتے ہیں، ہے نا. اور آپ کو غوث کر کے اس کے خاص جگہ سے، اس کے بل سے، جہاں مرضی سے نکالنا پڑتا ہے، تو اس پر غوث صدق آئے گا. اس پر یہ صدق نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے جال سے مچھلی شکار کیا ہے. ٹھیک. بس یہ حیوانات نکالنے کی اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. یہ البتہ مشہور یہ ہے کہ حیوانات اس میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک. خواب. اچھا. میں ذرا کھول لوں اور وہ اگر مجھے مل جاتا ہے نا. خواب. فیجب فیہ الخمس بشرط ان یبلغ قیمتہ دینارا. ٹھیک. اس کے بعد صاحب اور فرما رہے ہیں کہ اس میں نصاب ہے، اس میں، اور وہ نصاب دینار ہے. کنز میں 20 دینار تھا، یہاں پر 1 دینار ہو گیا. ٹھیک. 1 دینار یا اس سے اوپر کی کوئی چیز نکلے تو وہاں پر آپ پر خمس واجب ہے. فلا خمس فیما ینقص من ذالک. لیکن اگر 1 دینار سے کم ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. آیت اللہ خوبی فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1 دینار سے کم ہی کیوں نہ ہو، احوط یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی خمس دے دیں. ٹھیک. اس کے بعد فرما رہے ہیں لا فرق بین اتحاد النوع و عدمہ. ٹھیک. کہ اس کا نوع متحد ہے یا متحد نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آپ نے جو نکالا ہے وہ سارے کے سارے لؤلؤ ہیں یا سارے کے سارے مرجان ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا بین دفع و دفعات. اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے نکالا ہے وہ کیا ہے، ایک دفعہ نکالا ہے یا کئی دفعہ میں نکالا ہے. اس میں صرف ضیاء عراقی کو اشکال ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو نکالا ہے وہ اگر ایک دفعہ نکالا ہے یا متعدد ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یا جو نکالی ہیں چیزیں اس میں کچھ لؤلؤ ہیں، کچھ مرجان ہیں، وہ اگر 1 درہم کو پہنچ گیا آپ پہ خمس واجب ہے. یہ مختلف ہوگا کہ اگر آپ نے جو متعدد چیزیں نکالی ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہوں تو پھر اس پہ خمس ہوگا. آپ نے مختلف دفعات میں نکالا ہے، وہ اگر ایک شمار ہوتی ہوں، یعنی ایک دن میں آپ نے 4 دفعہ ڈبکی مار کے غوطہ خوری کر کے چیزیں نکالی ہیں، یہ ایک شمار ہوگی. لیکن آپ نے اگر ایک مہینے میں 4 دفعہ گئے ہیں اور اس میں سے نکلا ہے، ان سب کو آپ ایک شمار نہیں کریں گے. بس یہ جو دفعات ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ بھی واضح ہے انشاءاللہ. خواب. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ یہ جو خمس ہے یہ صرف غوث پر ہے یا مطلق ما یخرج من البحر پر ہے، یا اس میں بھی خاص ہے عنبر اور
لؤلؤ کے ساتھ. صاحب المدارک نے کہا ہے کہ یہ خاص ہے خمس، یعنی بدون اخراج معونت السنہ، خاص ہے لؤلؤ اگر آپ نکالتے ہیں اور عنبر اگر نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روایت ہمارے پاس صحیح ہے، حلبی جو ہے وہ صرف ان دونوں کے لیے ہے. جب ان دونوں کے لیے ہے تو باقی جگہ پر خمس ہوگا، لیکن بعد اخراج معونت السنہ ہوگا، اس کے علاوہ خمس نہیں ہوگا. ہم صاحب مدارک سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو صحیحہ یہ حلبی آپ کے پاس ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ غوث لؤلؤ عنبر کے پر خمس ہے، ٹھیک ہے نا. علیہ فقال علیہ الخمس، عنبر اور اس سے پوچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آیا صرف صحیح روایت سے استناد کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں، یا موثق سے بھی کر سکتے ہیں، حسن سے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس صحیح صرف یہی ہے، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک. لیکن ہمارے پاس باقی روایات ہیں جو کہ موثق ہیں، جو کہ حسن ہیں. ٹھیک. اگر صحیح نہ مانے، ابھی آئیں گے آگے کہ صحیح صحاح بھی ہے. ہمیں صحیح ہونا شرط نہیں ہے، مخصوصاً اگر ان میں تنافی نہ ہو. یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہی ہے ان دو چیزوں پہ خمس ہے بعنوان غوث، موثق کہہ رہی ہے کہ اس عنوان پر خمس ہے. اب ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. اگر ان دونوں میں تنافی ہوتا تو پھر آپ نے کیا تھا، صحیح پہ عمل کرنا تھا، موثق پہ عمل نہیں کرنا. صحیح نے خمس جن پہ واجب ہے اس میں سے راوی نے کیونکہ دو چیزیں پوچھی ہیں، امام نے کہا کہ ان دو چیزوں پہ خمس ہے. لیکن باقی جو روایات ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خمس عنوان پر ہے، جس عنوان پر ہے یہ اس کے مصادیق ہے. ٹھیک. جیسے روایت عمار ابن مروان ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمہ والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبہ الکنوز الخمس. یہ روایت صحیح بھی ہے، آپ صحیح نہ مانیں، موثق ہے. یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مطلق عنوان ما یخرج من البحر پر خمس قرار دے رہی ہے. ٹھیک. جب ہمارے پاس یہ روایت ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ روایت ما یطلق من البحر پر خمس عائد کرتی ہے. وہ دو اس روایت صحیح حلبی میں جو تھا وہ اس کے مصادق ہیں کہ اس نے راوی نے ان دو کا پوچھا اور امام نے کیا فرمایا، ان پر خمس ہے. رہ گیا کہ یہ جو روایت ہے یہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ یہ روایت کس سے؟ عمار بن مروان سے. عمار بن مروان جو ہے وہ مشترک ہے موثق اور غیر موثق میں. ٹھیک. اگر قلبی ہے غیر موثق ہے، اگر یہ شکری ہے تو موثق ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا ابن مروان ہے. ٹھیک. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیحہ ہے اس لیے کہ یہ جو اجمال ہے یہ مضر نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ دونوں موثق ہیں، عمار ابن مروان جو بھی ہو گیا. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قلبی ہے جو کہ غیر موثق ہے اس کی بھی ہم توثیق کر سکتے ہیں با ان کے اس کی توثیق کتب رجالی میں وارد نہیں ہوئی. ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے کہ کسی شخص کی ہم توثیق کر سکیں با ان کے کتب رجال میں اس کی توثیق وارد نہ ہوئی ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ان افراد میں سے، اصحاب اجماع میں سے کسی نے روایت کی ہو جن کے بارے میں اجماع ہو کہ وہ غیر ثقات سے روایت نہیں کرتے، ومنہم کون ہے؟ ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر اس قلبی سے روایت نقل کرتا ہے. ہمیں مشکل یہ تھا کہ عمار ابن مروان اگر قلبی ہو تو موثق نہیں ہے، اس کی توثیق نہیں آئی. اس کی توثیق ہم نے کدھر سے بنا لیا؟ اصحاب اجماع کے ذریعے سے اس کی توثیق بنا لیا، تو یہ روایت ہو گئی صحیحہ.
ٹھیک، اگر روایت صحیحہ ہو گئی تو ہمیں صاحب مدارک کے ساتھ بات کرنے میں بڑی آسانی ہے. صاحب مدارک کہہ رہے ہیں بھائی روایت صحیح صرف ایک ہے اور وہ بھی عنبر اور لولو کے لیے ہے. ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ مطلق ما یخرج من البحر بھی روایت صحیحہ ہے، اور آپ کو جو عمار ابن مروان سے مشکل تھی وہ مشکل ہم نے آپ کے لیے حل کر دی. ٹھیک، خوب اس کے علاوہ بھی صحیح روایات ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک، وہ کیا ہے؟ الخمس علی خمسۃ اشیاء، یہ خود ابن ابی عمیر سے ہے. علی الکنوز والمعادن والغوث والغنیمہ ونسی ابن ابی عمیر الخامس. 5 چیزوں پہ ہے. ٹھیک، 4 کا نام لیا، اس میں سے ایک غوث ہے، کہا 5واں ابن ابی عمیر بھول گیا. بلکہ ہمارے پاس صحیحہ بزنتی بھی ہے. سألت ابل حسن علیہ الصلوۃ والسلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ٹھیک، اگر اس کی قیمت دینار تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر خمس ہے. ٹھیک، ہاں. اب یہاں پر یہ ہوا کہ ان روایات سے جو ابھی ہم نے پیش کی ہیں، اور ان روایات میں یہ موثق روایات ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف روایت عمار ابن مروان میں مشکل تھی، وہ مشکل بھی ہم نے حل کر دی. فرض یہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں کون سا عنوان آیا. ایک عنوان کیا ہے؟ عنوان غوث ہے. ٹھیک، اور اگر عنوان غوث ہو تو وہ کس پہ صدق آتا ہے؟ آپ دریا سے نکالیں، سمندر سے نکالیں، جھیل سے نکالیں، نہر سے نکالیں، جہاں بھی اتنا پانی ہو کہ آپ اس میں غوطہ لگائیں اور اس میں سے کوئی چیز نکال سکتے ہوں، اس پر یہ عنوان صدق آتا ہے. دوسرا عنوان جو ادھر ہمیں روایت نے دیا وہ کیا ہے؟ ما یخرج من البحر. ما یخرج من البحر اگر ہے تو وہ غوطہ خوری سے ہو یا غوطہ خوری کے بغیر ہو. آپ دریا میں جا رہے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، آپ کو اوپر ہی کوئی چیز مل گئی، آپ نے جال ڈالا، کوئی چیز پھینکی اور اس کو پکڑ کے نکال دیا. ٹھیک، یا آپ گئے، صاحب اور نے بھی اس مثال کو لکھا ہے، آپ نے غوطہ خوری کی اور نیچے آپ کو ٹائٹینک مل گیا، اس میں بڑی چیزیں ہیں، آپ نے اس کو کسی رسی سے باندھ دیا، باندھنے کے بعد آپ اوپر آ گئے. ٹھیک، اور اس کو نکالا مشینری کے ذریعے، لفٹ کو آپ نے بٹن آن کیا، اس نے جو کچھ باہر تھا اس کو نکال دیا. اب یہ غوث ہے، یعنی غوث کے ذریعے آپ نے نہیں نکالا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غوث کے ذریعے جا کے اس کو باندھا ہے، تو اس پہ بھی غوث صدق کرے گا، غوث بھی صدق کرے گا، اور ما یخرج من البحر بھی صدق کرے گا. یہ ہمیں کس نے دیا؟ روایت نے یہ چیزیں دے دی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پھر عنوان کیا ہے؟ عنوان وجوب خمس کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اگر یہ دونوں عنوان ہوں ایک ساتھ تو پھر خمس واجب ہوگا. دونوں عنوان کیا تھا؟ ایک غوث اور دوسرا ما یخرج من البحر. ٹھیک، دونوں کو ملا کے کہیں گے تو ما یخرج من البحر بالغوث، یہ عنوان وجوب خمس ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم ہو گیا تو خمس واجب نہیں ہے، بے عنوان غوث واجب نہیں. دوسرا کہتے ہیں عنوان جو ہے وہ ان دونوں میں سے ایک ہے. جب روایت میں یہ دونوں آیا ہے ٹھیک، تو ان دونوں کو جمع کیوں کیا آپ نے؟ ما یخرج ہو تو بھی من البحر یا غوث ہو تو بھی، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ موضوع مستقل ہیں خمس کے لیے. ٹھیک، تیسرا کیا ہے کہ موضوع بے عنوان غوث صدق آئے گا. ٹھیک ہے، اور ما یخرج من البحر کیا ہے؟ یہ منصرف ہے الی الغوث. ما یخرج من البحر کس طرح ہوتا ہے؟ غوث کے غوطہ خوری کے ذریعے ہوتا ہے. روایت میں 2 عنوان آئے ہیں، لیکن وہ 2 عنوان اس میں سے اصل کیا ہے؟
غوث ہے، ٹھیک ہے نا. اور ما یخرج من البحر منصرف ہے غوث کی طرف. ٹھیک، بس آپ نے غوث کیا تو خمس ہوگا، وإلا نہیں ہوگا. چوتھا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، عنوان اخراج من البحر عنوان ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. غوث جو ہے وہ مشیر ہے کہ آپ جو ہے باہر سے کیسے نکالیں گے؟ غوث کے ذریعے نکالیں گے. ٹھیک. ہاں، یہ ہو گئے جو موضوعات بن سکتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ روایت ہمیں کیا کہتی ہیں کہ ان میں سے عنوان کون سا ہے. ٹھیک ہے. جو قول اول تھا، عنوان اول تھا، ٹھیک، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر نصوص یہ ہے کہ حصر کیا ہے خمس کو انہی اشیاء میں، انہی عناوین میں، کہ ما یخرج من البحر ہو اور غوث ہو. جب یہ عنوان ہے تو ہم انہیں جمع کر کے ما یخرج من البحر بالغوث کر کے کہیں گے عنوان یہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں روایات نے اسی طرح دیا ہے. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں وہ جو دریا میں گیا تھا اور وہاں اس نے باندھا تھا، ہے نا، اس پر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ خمس ما یخرج بالغوث پر ہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، ٹھیک ہے نا. یہ غوث شمار ہوگا کیونکہ اس نے باندھا غوث کر کے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ مشینری کے ذریعے نکالے غوث کے بغیر، ایک مثال میں یہ تھا کہ وہ غوطہ خوری کر کے جا کے اس نے باندھا، بعد میں مشینری سے نکالا. ایک یہ ہے کہ آپ نہیں وہ میگنیٹ پکڑنے والے کوئی چیز سمندر میں ڈالیں، خود آپ باہر رہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو پکڑتے رہے آپ اس کے بعد کھینچ کے نکالیں. اس پہ خمس نہیں ہے اس پہلے عنوان کے مطابق. پہلا عنوان کیا تھا؟ ما یخرج بالغوث پر خمس ہے، وہ اس پہ پھر خمس نہیں ہے. ٹھیک. خواب یہ جو اس کے حق میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے نکالی غوث کے بغیر، وہاں آپ شک کرتے ہیں کہ یہاں پر آیا خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے. آپ کہیں گے میں جب شک کر رہا ہوں خمس واجب ہے یا نہیں ہے تو خمس واجب نہیں. بدون غوث جب میں نے نکالا ہے تو مجھے شک ہو گیا. خمس واجب نہیں ہے، بے عنوان غوث واجب نہیں ہے. جب بعد اخراج معونت ثنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک. اس پر اس کے مخالفین آگے کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے براعت کیسے جاری کر دی ہے؟ یہاں آپ کو تعلق حکم کا یقین ہے، آپ کو یہ اس بات کا یقین ہے کہ خمس ہے، شک کس میں ہے؟ بعد اخراج معونت ثنا ہے، قبل اخراج معونت ثنا ہے. ٹھیک. یہاں آ کے آپ براعت جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی آپ کو ایک چیز ملی ہے، آپ نے اس کو حیازت کیا، اب آپ کو معلوم، یہ تو معلوم ہے اس پہ خمس ہے نا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں خمس دیے بغیر اس پہ تصرف کر سکتا ہوں بعد اخراج معونت ثنا، یا میں خمس دینے سے پہلے اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں قبل اخراج معونت ثنا. ٹھیک. جب آپ کو اصل تکلیف معلوم ہے اور شک کیفیت میں ہے، وہاں براعت جاری نہیں ہوتا. ٹھیک. یہاں ان سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہاں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مورد ہے یہ تعلق خمس بین اقل و اکثر ہے. عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ جو چیز ملی ہے اس میں بعد اخراج معونت ثنا خمس ہوگا، یہ عقل ہے. اکثر کیا ہے؟ ابھی خمس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مجھے شک ہے اقل و اکثر میں.
اگر مجھے شک ہو اقل و اکثر ارتباطی میں، یہاں میں برات جاری کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ برات جاری کر سکتا، اقل و اکثر میں برات جاری ہو سکتا، ارتباطی میں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا ہے خمس واجب ہے بین اقل و اکثر ارتباطی، عقل یہ ہے کہ مجھ پہ خمس واجب ہے بعد اخراج معون سنا، ٹھیک ہے نا؟ وہو المتیقن، عقل اکثر میں عقل جو ہے وہ متیقن ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یا 100 روپے خمس ہے یا 90 روپے خمس ہے، 90 روپے تو کیا ہے متیقن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی عقل متیقن ہے، ہمیں شک کس میں ہے؟ اکثر میں، ٹھیک؟ انہوں نے کیا کیا تھا پہلے؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اصل تکلیف متیقن ہے، تو آپ اصل تکلیف میں بات کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہاں اصل تکلیف عقل متعین ہے، قدر متیقن عقل ہے نا، اس کو تو ہم چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم براعت جاری کر کے عقل کو تو ختم نہیں کر رہے، ہم براعت کس کی نسبت جاری کر رہے ہیں؟ اکثر کی نسبت جاری کر رہے ہیں، اکثر کی نسبت وہ ہے ہی نہیں، اصل تکلیف ثابت نہیں ہے، جس کی نسبت ہم براعت جاری کر رہے ہیں وہاں اصل تکلیف ثابت نہیں، ہم براعت جاری کر سکتے، جہاں اصل تکلیف ثابت ہے وہاں ہم برات جاری نہیں کر رہے، اگر اس کو آپ نے عقل و اکثر ارتباطی بنا دیا تو بس جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہاں اصل تکلیف معلوم ہے، اصل تکلیف کے معلوم ہوتے ہوئے آپ برات جاری نہیں کر سکتے، اس سے پہلے جس تھا استدلال وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے خمس ہے یا نہیں ہے، ہم برات جاری کر دیں گے، اور کہ جی آپ برات جاری نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو اصل تکلیف معلوم ہے، خمس ہے یہ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیفیت معلوم نہیں، ہم نے آگے اس کا حل کرنے کے لیے کہا یہ اقل و اکثر ارتباطی ہے، اقل و اکثر ارتباطی میں قدر متیقن عقل معلوم ہے، اکثر معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہم پہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور ہم براعت اکثر کی نسبت جاری کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہاں براعت جاری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔